الرحیم ناظرین کرام اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افتخار احمد کہتے ہیں۔ آج امپورٹنٹ انتہائی خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 ہماری ملی قومی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جب ہندوستان نے امن کے بہانے اپنی افواج کو کشمیر کی وادی میں داخل کیا، بعد میں قابض ہو گئے۔ وہ قبضہ آج تک چلا رہا ہے۔ نام نہاد چیمپئن جو جمہوریت کے علم بردار بنا کرتے ہیں، 1 کروڑ انسانوں کو قید کر رکھا ہے، بلکہ آج تو ان کے بنیادی انسانی حقوق، جن کی تفسیر، جن کی تعریف، جن کی ایکسپلینیشن جو انو کرتی ہے، اس کی کھلم کھلا خفرازی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انتہائی احتجاج کے باوجود ان کے کان میں جون تک نہیں رینگ رہی۔ اس کے باوجود پوری دنیا میں انسانوں کا جمع غفیر اس قابض افواج کے خلاف 27 اکتوبر کو پوری دنیا میں سراپا احتجاج ہوگا۔ لندن کے راہ گزارے ہوں، واشنگٹن کی بازار ہوں یا نیو یارک کے بلند و بالا عمارتیں اس چیز کی گواہی دیں گی کہ انسانوں کا جمع غفیر باہر نکلا۔ یورپ کی وادیاں، لندن، برمنگھم میں 27 اکتوبر کو پاکستان انڈین قونصلیٹ کے باہر ایک احتجاج کیا جائے گا، ریکارڈ کرایا جائے گا کہ UN کا مقصد کیا ہے، انسانوں کی آزادی کی آواز کو بلند کرنا، اس کے خلاف اٹھنے والے ہر جبر کو، استبداد کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا۔ اس موضوع پر میں شریک محفل ہیں خیر سلمان صاحب، آپ تحریک کشمیر یورپ کے بانی رکن بھی ہیں اور انفارمیشن سیکشن کے انچارج بھی ہیں۔ اپنی ذات میں گنجمہ رکھتے ہیں، وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے اس صحرا نوردی کی ہے، اس تحریک میں ایک عمر گزاری ہے، ایک عمر خضر انہیں صرف کی ہے۔ یہ تاریخ بھی ہیں، جغرافیہ بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے چودھری اکرام الحق صاحب، اب ماشاء تحریک کشمیر برمنگھم کے صدر ہیں، نوجوان ہیں، پوٹینشیل میں انرجیٹک ہیں، نئی نسل کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور نئی آنے والی نسل کے لیے یہ ایک راہ عمل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ خیر صاحب، میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالہ سے آپ کی جو خدمات کی ایک تاریخ بھی ہے، ہماری نوجوان نسل کو کیسے رہنمائی فرمائیں گے؟ 27 اکتوبر کا دن کس لیے ان کے لیے اہم ہے اور اس دن وہ کیا عملی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں 27 اکتوبر کے بارے میں کوئی بات کروں، میں چاہ رہا تھا کہ 2-4 اشعار آپ کو جی ارشاد کیجیے، جو اچھی بات ہے۔ کشمیر کے حوالے سے سناؤں، بسم اللہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، آگ اور شعلوں سے بنی تصویر لگے، سبحان اللہ۔ آگ اور شعلوں سے بنی تصویر لگے، ظلم و جبر کی زنجیروں میں اسیر لگے، خون جگر سے لکھی تحریر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، مظلوموں پر ظالم کے یوں پیرے ہیں، سانس رکی ہے خون رگوں میں ٹھہرے ہیں، آؤ زاری بولیں صدمے گہرے ہیں، پر یہ انسان ماں لوگ تو بہرے ہیں، گہری نیند میں مومن کا ضمیر لگے، آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے۔ ناظرین اکرام، 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیجی، اور جو انڈیا کا فرسٹ پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو تھا، ان کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ فوج جو ہے ہم نے کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ جی
انہوں نے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے پاکستان حکومت کو بھی اس سے آگاہ کیا، اور ایک ٹیلی گرام انہوں نے یہاں برطانیہ کی جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کو بھی بھیجا کہ ہم یہ عارضی اقدام کر رہے ہیں۔ اور جب یہاں چونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہاں بہت بڑا خون ریزی ہوئی، تو اس کو بہانہ بنا کر کہا کہ جب یہاں امن ہو جائے گا تو پھر جو ہے کشمیر کے جو عوام ہیں وہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ جی یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے تاریخ کا اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا جھوٹ، اس لیے کہ تاریخ جو ثابت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پہلے ہی سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ کشمیر پر جو ہے اس نے قبضہ کرنا ہے، اور وہ جو مہاراجا تھا ہری سنگھ اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم انڈین یونین میں جو ہے دستخط کرو کہ کشمیر جو ہے انڈین یونین کا حصہ ہے، لیکن مہاراجا چونکہ وہ بھی بڑا مکار تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کے خاندان کا حکمرانی جو ہے قائم رہے، تو وہ پاکستان سے بھی نیگوشیشن کر رہا تھا کہ اگر میری حکمرانی قائم رہے تو میں پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاکستان کی حکومت یہ اس کو حکمرانی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے کہ کشمیر کے اندر آزادی کی ایک جدوجہد جاری تھی، اور کشمیریوں نے جو ہے یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ آزاد کرایا ہے یہ اپنی اسٹرگل سے کرایا ہے، اور مہاراجے کی آرمی کو وہاں سے بھگایا ہے، تو یہ پاکستان نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا نے بڑی مکاری کے ساتھ نہ صرف وہاں کشمیر میں فوجیں اتاری بلکہ خود یونائٹڈ نیشن میں بھی گیا کہ دیکھیں جی یہ پاکستان سے جو ہے ٹرائبل لوگ آ گئے ہیں کشمیر میں۔ دیکھیں جب کوئی قوم مظلوم ہو، جب کسی پر غیر قابض ہوں تو اس کو یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی اس کو مدد ملے وہ مدد لینے کے لیے تیار ہے، اس لیے یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی کہ اگر قبائلی وہاں گئے ہیں تو وہ مدد کرنے کے لیے گئے ہیں مظلوموں کے لیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 27 اکتوبر کا دن جو ہے بڑا کشمیر کی تاریخ میں عام دن ہے، اور ہم ہمیشہ ہر سال یہاں برطانیہ میں انڈیا کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ کشمیر از انٹرگرل پارٹ آف انڈیا، کشمیر ان ہسٹری نیور بین پارٹ آف انڈیا۔ انڈیا جو آج موجود ہے یہ تاریخ میں ایگزسٹ نہیں ہوا، انگریزوں کا جو دور تھا 200 سال وہ انڈیا اور تھا، مسلمانوں کا جو دور تھا 700 سال وہ کچھ اور تھا، اس لیے یہ سب جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے آج کل سچ کی تو کم فالو کرتی ہے اور جھوٹ کی زیادہ حمایت کرتی ہے، لیکن ہم اپنا کام انشاءاللہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں 27 اکتوبر کو لندن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا انڈین ہائی کمیشن کے بعد، اسی طرح نیو یارک، واشنگٹن میں بھی پروٹیسٹ کشمیری پاکستانی امریکہ میں بھی کریں گے، اس طرح یورپ کے ہر کیپٹل میں جو ہے ہم انڈیا کے اس بیانیے کو جو ہے ایکسپوز کرتے ہیں کہ کشمیر از پارٹ آف انڈیا، کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا، Kashmir belongs to the Kashmiri people, and Kashmiri people will inshallah one day decide the future of Kashmir. Whatever future they decide, everybody has to accept. جی بہت شکریہ جی خیاض صاحب، اپنی تفصیل تاریخ بیان کر دے کس طرح انڈیا کے حکمرانوں نے جو آزادی کے لمبردار پھر ان کی ایک کریڈبلٹی تھی پوری ورلڈ میں، اپنی زبان سے پھرے، چکما دیا، فریب کیا۔ جی میرے ساتھ اس وقت جی لیٹن سے شراز خان صاحب لائن پہ ہیں، جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ صحافی یا اینکر ہیں جی۔ 27 اکتوبر کے حوالہ سے شراز خان صاحب فرمائیے آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ایک تو یہ بتائیں 24 اکتوبر کا پوچھا ہے یا 27 اکتوبر کا پوچھا؟ 7 اکتوبر کا پوچھا ہے جی، کتنے کا؟ 27 اکتوبر، 27 اکتوبر کا۔ 27 ہاں 27 اکتوبر کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر فوجیں داخل کی تھی اور ایک جو تسلط ہے وہ جمالیہ تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس دن کے بعد آج تک اقوام متحدہ میں انڈیا کیس کو لے کے گیا، پاکستان اور انڈیا کی آپس میں ایک 17 دن جنگ ہوئی اور سیز فائر لائن ہوا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں جواہر لال نہرو جو تھے وہ لے کے گئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر قراردادیں کئی دفعہ اقوام متحدہ نے منظور کی، اور اقوام متحدہ کے مبصرین آج بھی لائن آف کنٹرول کی دونوں طرف موجود ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ
केस का फैसला नहीं हो सका कश्मीरी। आज तक हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कश्मीर का मसला है वो कम से कम मुतहदा की करारदादों के मुताबिक हल हो। पाकिस्तान और इंडिया दो जंगों में चले गए। कारगिल मार्ग भी हुआ, उसमें भी जो आपने पता ही है तारीखी तौर पर। और अब होना ये चाहिए कि जो कश्मीरियों का केस है वो पाकिस्तान ने लड़ना है, और पाकिस्तान इसका फरीक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के मसला है कश्मीर का एक अहम फरीक है और इंडिया एक दूसरा फरीक है। और इनको बाउंड किया गया है कि आज़ाद कश्मीर और या जो मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलाका है इसकी जुदागाना हैसियत को बरकरार रखा जाए। लेकिन आपको पता है कि 2019 में इंडिया ने एक 35A और इसकी जो 370 को अबॉलिश करके अब्रोगेट करके उसको अपनी रियासत का हिस्सा करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ने अभी तक उसकी अलग जो एंटिटी है वो रखी हुई है। अब मामला ये है कि इस पर इंडिया बात करना ही नहीं चाहता किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान तो बात करता है। लेकिन पाकिस्तान के अपने सियासी जो अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान के अंदर, जमहूरी हुकूमतें जिस तरह चूल्हे खाती हैं और नए नए तजर्बात होते हैं, उससे कश्मीर को वो मरकजी हैसियत या सेंट्रिक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी नहीं है हमारी, जिसकी वजह से हम कश्मीर के मसले को उस तरह इन दिनों में किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होते हुए नहीं देख रहे। इसी तरह मैं कोई नाउमीदी की बात नहीं करता हूँ। सारी कश्मीर की जो क़यादत है वो या तो पाबंद सलासल है या फिर कत्ल कर दी गई है। अभी हाल ही में अल्ताफ शाह साहब का कत्ल हुआ। इसी तरह आपको पता है एक नौजवान अफगानी को कत्ल कर दिया गया, अफजल गुरु को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह वहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं मूवमेंट मकबूजा कश्मीर में इंसानों की आज़ादी की, वो उस तरह की नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर जा नहीं सकता। वहाँ पर अब आबादी के तनासब को फिडल कर किया जा रहा है, उसमें बगाड़ पैदा किया जा रहा है। वहाँ पर मुसलमानों की आबादी को, अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो बाहर के जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जिन्हें भारतीय नजात लोग हैं, वो वहाँ पर आकर आबाद किए जा रहे हैं। आपको पता है कि कौम की एक चीज ये भी है कि आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, यहाँ पर तो गैर रियासती बाशिंदा वहाँ पर न प्रॉपर्टी की खरीद सकता है, अपने नाम पर कोई जायदाद खरीद नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर ये जो कानून तब्दील हो गया है तो वहाँ पर हिंदू आबादकारी जो है वो ज़्यादातर की जा रही है। वहाँ पर गुंडे बसाए जा रहे हैं RSS के और BJP के। इस हवाले से मेरे ख्याल में हमें जो पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पर या मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं या मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से वो मुतहर्रिक तो रहते हैं। लेकिन कश्मीर की आज़ादी जो है या कश्मीर के मसले पर जहाँ भी कहीं कोई तहरीक चल रही है, जब तक कश्मीरी इसको खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे, मुतहिद नहीं होंगे, ये मसला उन्हीं का पैदा करता है, उन्हीं का है और इन्होंने इसको हल करवाना है। वो जितने वो मुतहिद होंगे, जितने वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी मसला ये है कि मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने झंडों के नीचे अपने अपने कैंप लगाए रखती हैं और अपनी अपनी पब्लिसिटी और अपना अपना कारोबार चलाते हैं। और फिर खास करके इस तारीख के अंदर पैसे का अमल दखल शामिल हो गया है। इस वजह से बाज़ को पैसे मिलते हैं और बाज़ को पैसे नहीं मिलते, तो इस वजह से तारीख हमारी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जिस तारीख के अंदर आवाम की शमूलियत हो, आवाम अपने हाथों में ले ले, कश्मीरी लोग खुद अपने हाथों में नहीं इस तारीख को लेंगे, उस वक्त तक ये उस तरह नहीं हो सकेगा काम जिस तरह होना चाहिए। पाकिस्तान इसका पुश्तैबान है, लेकिन साथ में हमें ये भी चाहिए कि हम जो कश्मीरी हैं तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और कश्मीर के हवाले से मिलजुल कर इसको जहाँ पर इंटरनेशनल सतह पर जो भी तहरीक चल रही है वो उसमें अपनी शमूलियत को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं। और फिर आज़ाद कश्मीर जो हमारा आज़ादी का बेस कैंप था, आज बरादरियों का बेस कैंप बना हुआ है। आज हम यहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो हमें ही आकर मसला कश्मीर सुधार रहे होते हैं आज़ाद कश्मीर के लीडर, और हम उनके सामने फूल बिछा रहे होते हैं, उनकी
खुशामद कर रहे होते हैं और ख़बरें वहाँ लगती हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मसला कश्मीर हल करके वापस आ गए हैं, उजागर करके वापस आ गए हैं। और पता ये चलता है कि उन्होंने बर्मिंघम, लुटन और फिर उसके अलावा जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं ब्रैडफोर्ड के पीछे वहाँ तकरीर करके अपने लोगों को अपने मीडिया के सामने खबरें लगवा कर चले जाते हैं। और अगर एमपी भी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो वो भी अपने ही होते हैं और उन्हें खिताब करके जो है वो वापस चले जाते हैं। इन चीज़ों से मसला कश्मीर हल नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आए थे, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर जो ब्रिटिश एमपी थे उन्हें अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया, क्योंकि सारे लीडर ये साथ में लेकर आ गए आज़ाद कश्मीर के। बैरिस्टर सुल्तान के पीछे उसके बंदे खड़े हो गए, राबी साहब के पीछे उनके बंदे खड़े हो गए, इसके अलावा जो राजा फारूक कादर है उनके बंदे उनके पीछे खड़े हो गए। पता ये चला पार्लियामेंट के अंदर फोटो माफिया ने वो कॉन्फ्रेंस ही कामयाब नहीं होने दी। तो उस तरह वो जो मकसद है वो फोत हो जाता है कि हम लोग जो हैं खास तौर पर हम खास करके जो फोटो माफिया वाले और कश्मीर की तारीख को जो एक तकरीरी जुगाली के जरिए हल करना चाहते हैं, हम अपने मकासद से बहुत दूर होते जा रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इन लीडरों का एहतसाब करें और जो भी यहाँ बरतानिया में आए, यूरोप में आए मसला कश्मीर के हवाले से, उन्हें ये कहें कि आपने अगर कुछ करना है तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर उसको आज़ादी का बेस कैंप बनाए और फिर पाकिस्तान को जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, तब तक माशी तौर पर आप मजबूत नहीं होंगे, सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा। उस वक्त तक न ही आप पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं और न ही कश्मीरी को मदद। जी बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा माशा यूके में काफ़ी अरसा से हैं, नई नस्ल को जो ब्रिटिश बोर्न है उनको कैसे आप अवेयरनेस देते हैं कश्मीर के इशू के हालात से, क्योंकि आप तो ने एक वक्त गुजारा है और आपने अपना रोल अदा किया इस तहरीक के लिए, इसको उजागर करने के लिए मसला कश्मीर को, मतलब कि अपनी नई नस्ल जो ब्रिटिश बोर्न है उनको कैसे अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि हमारे एहतजाज में वो बच्चे बहुत कम नज़र आते हैं। इस वजह से कि हम बच्चों के साथ जब आप बर्मिंघम के उन होटलों में जब रेस्टोरेंटों में जब दावतें खाते हैं, कश्मीर पर प्रोग्राम करते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर उर्दू स्पीकर होते हैं और उर्दू स्पीकर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। अगर 10 लीडर आ गए, 10 बंदे हैं तकरीर के अंदर, तो 10 के 10 खिताब करेंगे और 2 घंटे या 3 घंटे वो ड्यूरेशन हो जाएगा। मैंने अभी हाल ही में एक तकरीब पे मैं गया हूँ, वो तकरीब का टाइम था 7 बजे, लेकिन 11 बजे तक तकरीरें जारी रही और उस टेबल पर बैठे हुए, उस हाल में बैठे हुए हर आदमी ने तकरीर और जितनों ने किया है वो मैक्सिमम जो है वो उर्दू में ही। और अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि ये जो लोग इस तारीख को देखते हैं, जो इस तारीख के पीछे हैं, उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि इस तरह कश्मीर का मसला नहीं होता। ये आप अपने पैसे का ज़ाया कर रहे हैं, इसके अलावा आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चाहिए ये कि फ़लस्तीन के मसले के हवाले से आज कोई कॉल दे दे, कोई बंदा भी कॉल दे दे। आपको पता है ये ख्वाजा साहब बड़े मुताबिक रहते हैं फ़लस्तीन के हवाले से भी, कोई भी कॉल दे दे तो सब पहुंच जाते हैं वहाँ पे, हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं। तारीख उनको पता है कि फ़लस्तीन का मसला क्या है, क्योंकि वो हमारे चैनल जो है जितने भी हैं फ़लस्तीन के, वो सारे इंग्लिश में बात करते हैं। ये बात वो बच्चे जो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे लोगों ने इनको स्वाद ही नहीं आता जब तक आपने लेक्चर ये ना सुनाए। और जब बात शुरू होती है प्रिसाइजली थोड़ी सी बात करें, लोगों को समझाएं। हमारी मसाजिद के अंदर आप देखें कि इस मसला कश्मीर कब हमारे इमामों ने, कब हमारे जो उलमाए कराम हैं उन्होंने इसको एक कंटिन्यूसली स्वाय दुआ के अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, अल्लाह ताला अपनी रबूबियत के सदके कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा दे। इसके अलावा कभी भी इन्होंने अपने जुमे के खुतबों में इसको कभी एक मौजूद बहस नहीं बनाया। तो ये कम अज कम आप एक इंसानी हकूक का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है। अगर मुसलमान वहाँ ज्यादा ना होते तो कश्मीर का मसला पैदा ही नहीं होता, और अगर मुसलमान ज्यादा वहाँ पर ना होते तो ये मसला कब का हल हो चुका होता। ये मसला ही कश्मीरियों का है, ये मसला ही जो है पाकिस्तान का है, ये कश्मीरियों का है, ये इंसानी हकूक का है। तो हमें इस पर बहस करनी चाहिए और जुमे के खुतबों में भी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे इमाम
पीछे से आते हैं, वहाँ से हमारे जो पढ़ लिख कर वही हमें नमाजें पढ़ाते हैं और उनको बाद में ख़त्म भी पढ़ाने होते हैं, बाद में और काम छुट्टियाँ भी देनी होती हैं, तो तैयारी कोई नहीं होती है। इस वजह से ये हमारा जो कौमी मसला है, कश्मीर का मसला है, ये उसको जुमे हुकूम में बयान नहीं करते। और हम जो मकसदी होते हैं, हम भी पार्ट टाइम मुसलमान हैं, जुम्मा पढ़ लिया, ईद पढ़ ली, नमाज कभी आई तो पढ़ ली, ना आई तो पढ़ ली, तो हम लोगों का ये दोहरा मेयार जो है जब तक खत्म नहीं होगा हम अपने मसले मसाइल हल नहीं कर सकते। कश्मीर की बहनें माएँ आज आपकी तरफ देख रही हैं, कश्मीर के वो बेटे आपकी तरफ देख रहे हैं, और अगर आप कश्मीर को सेफ न कर सके और इंडिया के चुगल से आज़ाद न कर सके तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं रह सकता। ये इसकी डिफेंस लाइन है, ये इसकी नजरियाती लाइन है। इसको हमें महफूज बनाने के लिए कश्मीर को आज़ाद करवाना पड़ेगा और कश्मीरी लोगों को के लिए हमें निकलना पड़ेगा और कुर्बानी देनी। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने भाई बहुत ही माकूल बातें की, एक तारीख बयान कर दिया कि फ्यूचर कैसे सिक्योर किया जा सकता है। शुक्रिया जी आपके लाइन पे आने का, जज़ाकल्लाह खैर। जी खैर सलमान साहब, आप चौधरी करामल साहब मौजूद हैं जी, आप तहरीक कश्मीर बर्मिंघम के सदर भी हैं और नस्ल को तैयार भी करते हैं। 27 अक्टूबर के हवाला से क्या प्लान है, कैसे हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएंगे ताकि आपकी बात सुनकर वो भी आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपके टीवी स्टूडियो की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये जो हमारा कश्मीर काज है इसको ज़िंदा रखने के लिए अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और हमें मौका दे रहे हैं आज़ार करने का, बहुत शुक्रिया। 27 अक्टूबर के हवाले से ख्वाजा साहब ने भी डिटेल से बता दिया कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम जो है, यंग जनरेशन भी भरपूर तरीके से इंडियन कौंसलेट के बाहर जो है एहतजाज करेगी और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। इसके अलावा लंदन में और यूरोप के बाकी शहरों में जो है, बड़े बड़े शहरों में, मुख्तलिफ ममालिक में वो जो है हम प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराएंगे। तो एक राजा शराज साहब की बात को जो है वो मैं थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाते हुए एक बात ऐड करना चाहूँगा और ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी कम्युनिटी से कश्मीरी और पाकिस्तानी बिलखसूस जो कश्मीरी और पाकिस्तानी है और इसके अलावा बाकी भी इंसानियत से मोहब्बत रखने वाली जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो किसी ममालिक से भी हैं, जो इस बात को डिफेंड करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सब से मैं ये मुतालबा करूँगा कि अपनी खुदारा अपनी जो है वो ज़ाती पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो बेशक किसी जिसके साथ मर्ज़ी चलें, लेकिन जो ही कश्मीर काज का मसला आए तो वो एक प्लेटफार्म पे मुत्तहिद हो जाएं। बाकी अपनी सियासी जो है वाबस्तगियाँ बेशक किसी की पार्टी जो जिसको मर्ज़ी वोट दें, लेकिन कश्मीर काज के वक्त जो है जो काल आए प्रोटेस्ट की, कोई एहतजाज की आवाज़ बुलंद करने की, मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ को जो है वो बुलंद दीवानों तक पहुँचाने की, तो खुदारा अपना टाइम निकाला करें और इन प्रोटेस्ट में शमूलियत अख्तियार करें ताकि इनको कामयाब बनाया जा सके। ये हमें पूछ होगी, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी सिर्फ प्रोटेस्ट ही हम यहाँ से कोई फ़ौजें लेके तो हम जा नहीं सकते। हमने प्रोटेस्ट जो लीगल तरीके से है वो ही रिकॉर्ड करवाना है, तो कम अज़ कम वो तो भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाया करें। तो ये इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बर्मिंघम में जो ये नुमाइंदगी इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि भरपूर तरीके से जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया है और इंशाअल्लाह बाकी शहरों में भी होगा और कश्मीर की आज़ादी तक इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और ये बता देना चाहते हैं इंडिया की जो है क्रिमिनल अफवाज और उनकी क्रिमिनल जो है गवर्नमेंट है कि उनके ये क्राइम जो है जो कश्मीरी औरतों को एज़ ए जंगी हथियार इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये हम बता देना चाहते हैं कि आपका ये जुल्म जो है ये इंशाअल्लाह ताला ये एंड होगा एक दिन और कश्मीरी अवाम जो है वो आज़ादी का वो सूरज तुलू होते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगी। हम नाउम्मीद नहीं होते, मायूसी गुनाह है, हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते और अपनी स्ट्रगल इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे और जहाँ तक भी जाना पड़ा पुरअमन तरीके से दायरे के अंदर रह के हम अपनी स्ट्रगल दुनिया के हर कोने में इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। जी बड़ी अच्छी बात की। ख्याल साहब ये बताइएगा, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी,
آپ کے ایکسیس بھی ہے ممبر آف پارلیمنٹ تک، کہ ان کی آواز جب ایوانوں تک پہنچتی ہے تو پھر ان کو پوری ورلڈ کا میڈیا کورج دیتا ہے. اس فیلڈ میں 27 اکتوبر کے حوالے سے کیا آپ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رابطے میں رکھتے ہیں؟ ان سے رابطہ کیا آپ نے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، شیراز صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں. جی اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی ہے، کوئی بھی موومنٹ ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں کمزور پہلو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جو ہے کہ ہم ان کمزور پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں جی کہ ہمیں یہ بھی کمزوری ہے، بھی کمزوری ہے، تو اس سے بھی موومنٹ کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچتا. دیکھیں کشمیر کے حوالے سے ہمارا پہلا محاذ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. جی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے، ہمارے لیڈروں کو قید و بند میں رکھا ہوا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، لیکن وہاں کے جو عوام ہیں سٹل اس سٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سٹرگل 1947 سے جاری ہے. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ 1846 سے یہ سٹرگل جاری ہے. تو اس لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں. اگر وہ مایوس نہیں ہے جہاں ملینز جو ہے آرمی ہے انڈیا کی، جی اور ڈیلی جو ہے وہاں نوجوانوں کو وہ پکڑ کے شہید کرتے ہیں، اور ایک نوجوان کو شہید کرتے ہیں اور کئی سینکڑوں جو نوجوان جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے سٹرگل حق کا سٹرگل ہے. اس لیے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی مایوس ہیں اب کشمیر آزاد ہی نہیں ہوگا. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات انہوں نے جو آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا، بے شک یہ آزاد کشمیر کے لیڈر یہاں آتے ہیں، اس سے بھی یہ مسئلہ ریز ہوتا ہے. اگر وہ سنسیر نہیں ہے تو یہ ان کا قصور ہے. لیکن یہ آپ کہیں جی کہ آزاد کشمیر کے یہاں لیڈر آتے ہیں، دوروں پر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں جو کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے اس مسئلے کو الائیو رکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک اول پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ ہے جس میں کنسرویٹیو، لبرل ڈیموکریٹ ایم پی جو ہے اس کے ممبر ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں 2 مرتبہ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر پر بحث ہوئی ہے. جی اور انڈیا کو اس کی بہت بڑی تکلیف ہے، چونکہ انڈیا کی بھی لابی یہاں کام کر رہی ہے. تو اس لیے یعنی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے جی کہ اب جو ہے جی انڈیا بہت بڑی کوئی قوت ہے یا پاور ہے. تو دیکھیں بڑی بڑی پاوریں جو ہیں وہ زمین دوز ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے کام کو دیکھنا کہ ہم بہتر کام کس طرح کر سکتے ہیں. یہاں برمنگھم میں دیکھیں ہماری 4 لاکھ آبادی ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہر ایریے میں یہ میسج پہنچے کہ آئیں کشمیر کے لیے نکلیں. لوگ فلسطین کے لیے بھی نکلتے ہیں. شیراز صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم شاید اپنی جو نوجوان نسل ہے اس تک کشمیر کا جو ہے پیغام نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم کوشش لگے ہوئے. یہ نہیں کہ ہم کوشش نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انشاءاللہ 27 اکتوبر کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لندن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا ہائی کمیشن کے بعد. یہاں برمنگھم میں انشاءاللہ ورکنگ ڈے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نکلیں گے وہاں اپنی آواز جو ہے نریندر مودی کی پالیسیوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہاں برطانیہ کے اندر ایسی تنظیمیں جیسے ٹریڈ یونین موومنٹ ہے، یہ بھی ایک سیاسی موومنٹ ہے، یہ ہماری سپورٹ کرتی ہے. یہاں برمنگھم جو ٹریڈ کونسل ہے، ساری یونین کی جو ہے اوور رائڈنگ پریزائڈنگ باڈی ہے، وہ ہمارے ان کا جو صدر ہے وہ ہمارے پروٹیسٹ میں آتا ہے اور ہماری حمایت کرتا ہے. اس طرح برمنگھم سٹی کونسل نے کئی موشن پاس کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برمنگھم سٹی کونسل جو ہے وہ آپ کے کوز کی سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح یعنی پارلیمنٹ کے اندر بھی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ہماری کوز کی سپورٹ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ اس کو ٹائم لگتا ہے سپورٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ہم اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میں بالکل مایوسی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کام کو جاری رکھیں گے. ہمارا کام ہے کہ اپنی محنت کرنا، آگے نتائج جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو انشاءاللہ اس کام کو ہم جاری رکھیں گے. جی اچھی بات کی آپ نے، ایک انفلوئنس شو کیا ہے کہ اپنے ممبر پارلیمنٹ میں بھی ہمارے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے وہاں حمایت موجود ہے، اور دوسری لابی بھی کام کر رہی ہیں. 27 اکتوبر کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی قیمتی سے بات ہے کہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ اقبال نا امید نہیں، اپنے کشتے ویراں سے ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. 4 لاکھ کشمیری آباد ہیں برمنگھم کے فضاؤں میں، ان کا ایک رول ہے، اور ہم مایوس نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو گائیڈ کرے، وہ سنتے ہیں، بات پر عمل کرتے آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا کہا تھا کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا،
ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، کمیاں کوتاہیاں ہماری ہوا کرتی ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر وہ مسئلہ ہے جو سب سے پرانا مسئلہ ہے، وہ یو این او کی تاریخ میں بھی، بلکہ یو این او کے بننے سے پہلے کا مسئلہ ہے جی۔ یو این تو 1945 میں بنی تھی، یہ مسئلہ 1929 کا شروع ہوا تھا، جب وہ جیل میں ایک اذان مکمل کرنے کے لیے 30 لوگوں نے قربانیاں دی تھیں 1931 میں، ہاں جی۔ 31 تو آپ چوہدری قرآن حق صاحب ماشاء اللہ نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، آپ کا بڑا انفلوئنس بھی ہے کمیونٹی پر۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ 27 اکتوبر کی جو اویئرنیس نوجوانوں میں آئے گی، اس کا فیوچر میں کیا فائدہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ نوجوان نکلیں گے۔ دوسرا میں ایک اور بات اس سے پہلے کر لوں، دیکھیں 27 اکتوبر کو اگر نہیں نکلیں گے یا نیکسٹ ویک کو کال آتی ہے نہیں نکلیں گے، تو یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دن بدن جو ہے نا ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی اور صفحہ ایسی سے مٹ جائے گی۔ جی ہمیں یہ کھڑا ہونا ہے، ٹائم نکالنا ہے، ٹائم ہی تو انویسٹ کرنا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا، تو جی ٹائم ہمیں انویسٹ کرنا ہے تاکہ یہ تحریک زندہ رہے اور کشمیریوں کو اپنی آزادی نصیب ہو۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ دیرینہ مسئلہ جو ہے یونائٹڈ نیشن میں یہی ہے، فلسطین اور کشمیر کا جو دونوں آلموسٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے، اور انڈیا جو ہے وہ RSS کے گنڈے جو ہیں ابھی وہ اسرائیل کا جو ہے فارمولہ جو فلسطین میں اپنا رہے ہیں اسی پہ عمل کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی پاپولیشن کو جو ہے آبادی کا تناسب جو ہے اس کو ڈسٹرب کر کے اقلیت میں تبدیل کر کے، اور بعد میں جب جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے، یہ ایک نشانی ہے افتخار صاحب۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اگر اس سے خوف زدہ نہ ہو ہماری یہ آوازیں بلند کرنے سے یورپ میں، تو وہ یہ اقدام کبھی بھی نہ کرتا۔ اس نے یہ اقدام جو ہے یہ 35 اور 370 والا اسی لیے کیا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے ٹیبل پہ آنا ہے اور رائے شماری کی طرف جانا ہے، اور جس وقت رائے شماری ہوگی وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ڈومیسائل آن لائن جو ہے انڈیا میں کوئی بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو جاری کر رہا ہے، کبھی کسی کو کر رہے ہیں۔ آلموسٹ جو ہے وہ 4 ملین انڈین جو بندے ہیں ان کو، جو نان کشمیری بندے ہیں ان کو وہ ڈومیسائل جاری کر چکا ہے اس وقت، تو وہ اسی لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کیونکہ وہ خوف زدہ ہے ہم سے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، تو ہم جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں ان کا 35 اور 370 والا جو آرٹیکل انہوں نے سسپینڈ کیا تھا۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ کشمیر کو جو ہے اپنی اصلی حالت جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ 5 اگست سے پہلے والی صورتحال میں واپس بحال کیا جائے، اور جتنے بھی ڈومیسائل انہوں نے آن لائن جاری کیے ہیں وہ ان کو سب کو جو ہے نا وہ ان ویلڈ قرار دیا جائے، اور اس کے بعد کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں فوری طور پر جو ہے اس کو عمل درآمد جو ہے عملی جامہ پہ پہنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے ہم اور بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پریزنر ہیں اس وقت انڈیا کے جیلوں میں بند ہیں، اور انہوں نے یہ جو فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو اندر ہی جو ہے نا وہ پریزن کے اندر ہی جو ہے ان کی آواز کو بند کر دیں، اور شہید کیے جا رہے ہیں دن بدن۔ ہم اس کے خلاف بھی بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ اس طرح کے ایکشن جو ہیں انڈیا کے اس کو فوری طور پر لگام دیں، اور تمام پولیٹیکل پریزنر جو ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ فوری طور پر دیا جائے۔ جی خیر صاحب، ماشاءاللہ آپ کا جو ایک تجربہ ہے زندگی کا، اور تحریک کشمیر کے بانیوں کا شمار ہوتا ہے کہ 50 سالہ آپ کی اسٹرگل اس فیلڈ میں ہے، اتنا تقریباً نصف صدی گزارنے کے باوجود آپ کس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ آخر اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ افتخار صاحب، وہ ہمارے ایک اور مہمان ذرا عرفان صاحب سے پوچھیں، لائق علی خان صاحب وہ جوائن کر رہے تھے میں واٹ فورڈ سے، وہ ان کو انہوں نے شاید لنک بھیجا یا نہیں۔ جی یہ دیکھیں جو قوموں کی اسٹرگل ہوتی ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ فیکٹر نہیں ہوتا، جی اس لیے کہ وقت جو ہے قومیں جو ہے نا کسی چیز کے لیے تیاری میں ایک جنریشن لگ جاتی ہے۔ دیکھیں کشمیریوں نے یعنی 100 سال جو ہے ڈوگروں کی غلامی دیکھی، جی اس سے، اور ڈوگروں کو آپ کو پتہ ہے ڈوگروں کو 100 سال پاور میں انگریزوں نے رکھا،
جی یہ نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے انہوں نے ڈوگروں کی غلامی ایکسیپٹ کر لی تھی، یہ نہیں تھی، لیکن چونکہ پیچھے پوری برطانیہ راج تھا تو انہوں نے اس خاندان کو جو ہے وہاں پاور میں رکھا. تو یہ یعنی قومیں جو ہیں آزادی کی اسٹرگل میں کئی یہ دیکھیں برطانیہ کی آپ تاریخ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں لوگ جو آج ہمیں یہاں حقوق میسر ہیں، لوگوں نے یہاں بہت بڑی اسٹرگل کی ہے، یہ ٹائم لگتا ہے. جی جی تو اس لیے ایسی یعنی مایوسی والی بات نہیں ہے. آہستہ آہستہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس یعنی عام عوام، حکومتوں کی بات میں نہیں کر رہا، جی جی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مفاد دیکھتی ہیں، ان کے اس مفاد کی بنیاد پر پالیسیں بناتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں برطانیہ میں، چونکہ ہم یہاں برطانیہ میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لیبر پارٹی نے 2019 اپنی اینیول کانفرنس میں ایک موشن پاس کیا تھا، وہ اس پارٹی پالیسی کا حصہ ہے. وہ کیا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ کشمیر کی حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کر کے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے. جی تو انڈیا جو دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر از انٹرگرل پارٹ آف انڈیا، از ناٹ ٹرو. تو آپ فرض کریں کہ ابھی الیکشن ہوتے ہیں یہاں برطانیہ میں، ظاہر ہے کہ کنسرویٹو پارٹی ابھی پرابلم میں ہے، الیکشن ہوتے ہیں، لیبر پارٹی پاور میں آ جاتی ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی لیبر پارٹی کا پرائم منسٹر ہوگا، جو بھی فارن سیکرٹری ہوگا، اس کی پالیسی یہ ہوگی. تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اس ایشو کو نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہاں ویٹو ان 5 ممالک کے پاس ہے. لیکن اگر برطانیہ چاہے، برطانیہ کی حکومت چاہے کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے تو یہ تو اٹھا سکتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ اٹھائیں گے پھر امریکہ بھی ان کا ساتھ دے گا، یورپ بھی ان کا ساتھ دے گا. تو اس طرح ہم یعنی ایک پلان کے تحت اپنے کام میں جاری رکھے ہوئے ہیں. مجھے کبھی ایک دن بھی مایوسی نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے ہمیشہ ہی غلام رہے گا. نہیں، انسانی تاریخ جو ہے ایسی نہیں ہے. یعنی دیکھیں انگریز جو ہے 200 سال انڈیا پر حکومت کرتے رہے، لیکن آخر ان کو جانا پڑا. امریکہ جو ہے ویتنام میں اس نے اتنا اسلحہ استعمال کیا، روس نے افغانستان میں کتنی تباہی کی، لیکن آخر ان کو شکست کھانی پہ. اسی طرح میں پر امید ہوں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کے محاذ پر انڈیا کو شکست دیں گے اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا اور یہ پاکستان کا حصہ بنے گا. اس لیے کہ جو پارٹیشن ہوئی تھی اور پارٹیشن پر جو ہے یعنی انڈیا کی جو ہندو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہاں 2 قومیں بستی ہیں. تو اس حوالے سے بھی کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے. تو میں تو انشاءاللہ یعنی آپ یہ کہیں گے جی کہ دیکھیں پاکستان کی مختلف حکومتیں جو ہیں ان کی پالیسیاں جو ہے کشمیر کے حوالے سے کمزور ہی رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کراچی سے لے تک پشاور تک جو ہے، اور آپ آزاد کشمیر کے جس ضلع میں بھی چلے جائیں، ہر آدمی جو ہے کشمیر کی آزادی کی تڑپ رکھتا ہے اور انشاءاللہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین اکرام، قوموں کے آزادی میں وقت لگا کرتا ہے، قربانی دینا پڑتی ہیں. اور یہ پاکستان کے اشارہ اس لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کاف یا کے کشمیر سے لیا گیا ہے، کیونکہ اس کی آزاد کشمیر کی بنیاد بیسک 2 قومی نظریے پر ہے. پاکستان کا وجود بھی 2 قومی نظریہ ہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا، کیونکہ اس کو تسلیم تو مسلمان کرتے ہی ہیں. ہندو لیڈرشپ نے بھی تسلیم کیا تھا، یا 2 قومی نظریہ ہی پاکستان کی قیام کا باعث بنا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسٹرگل جاری رہے گی، امیدیں قائم رہے گی انشاءاللہ. چودھری کرم ڈاکٹر صاحب، آپ آخری لمحات میں ہمارے سامعین کو جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں 27 اکتوبر کے اس یوم سیاہ کے موقع کے حوالے سے؟ جی میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام بالخصوص کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اور باقی بھی تمام کمیونٹی سے کہ اس پروٹیسٹ میں اپنے گھر جو ہے وہ گھر سے تبلیغ شروع کریں، گھر میں بچوں کو بتائیں، فیملیز کو بتائیں اور ان کو سپریڈ کریں. صرف 1 گھنٹے کی بات ہے، 1 o'clock سے لے کر 2 o'clock تک وہ ختم ہو جائے گا پروگرام. تو صرف 1 گھنٹہ جو ہے یہ مظلوم کشمیریوں کے لیے ان کا اتنا بھی رائٹ نہیں بنتا کہ صرف 1 گھنٹہ ہم یہ اپنی مصروف ترین زندگی سے یہ نکال سکیں. کشمیری عوام کا جو اتنا سفر کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے انڈیا کا ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم اپنا 1 گھنٹہ جو ہے وہ اسپیئر کریں. اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. اسکولوں میں چونکہ چھٹیاں ہیں، اس ہفتے اسکول بھی بند ہیں، تو اس سلسلے میں اپیل کرتے ہیں ہم
کہ وہ بچوں سمیت جو ہے وہ ادھر تشریف لے آئیں. انڈین کونسلیٹ میں باہر ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے گا. جی شکریہ. خیر سلمان صاحب، آپ ماشاءاللہ پروٹیسٹ کو آرگنائز بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، جگاتے بھی ہیں ہماری قوم کو. تو یہ اچھی انہوں نے ایک مینشن کیا کہ ان دنوں بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں اور بچوں کے لیے ایک انسینٹو بھی ہوگا، ایک موقع بھی ہوگا تربیت کا. اس لحاظ سے کہ آپ مساجد سے رابطہ کریں گے یا انڈیویجولی فیملی سے رابطہ کریں گے بچوں کو لے کے آئیں؟ دیکھیں جی، میں اہل بیت ٹی وی کے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دنیا میں جہاں کہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، 27 اکتوبر کو یہ ڈیٹ یاد رکھیں کہ آپ اگر پاکستان میں سن رہے ہیں تو اس دن پاکستان میں بھی پروٹیسٹ ہوں گے. اگر آپ ایران میں سن رہے ہیں تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ جو ہے کشمیر کے حوالے سے باہر نکلیں، چونکہ یہ حق کی جنگ ہے، یہ حق کا سٹرگل ہے، تو اس کی حمایت کرنا ہر آدمی کا یعنی ایک فریضہ، انسانی فریضہ ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس دن برمنگھم میں جب ہم پروٹیسٹ کریں گے وہاں انگریز ہوں گے. انگریزوں کے ساتھ ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دین کے حوالے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن انسانی رشتہ داری تو ان کے ساتھ ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پروٹیسٹ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی ہم جہاں تک اس اویئرنیس کریٹ کرنے کی بات ہے، دیکھیں ہم مساجد میں بھی اعلان کرتے ہیں، آلریڈی اعلان کر بھی چکے ہیں. لاسٹ فرائیڈے کو ہر مساجد میں برمنگھم میں اعلان ہوا کہ اس پروٹیسٹ میں شریک ہوں. اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی سے لوگ آئیں گے. تو یعنی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. دیکھیں اس فیلڈ میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم اگر ہمارے بھائی شہادتیں پیش کر رہے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہے. تو ہم یہاں 1 گھنٹے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم یہاں مایوسیاں پھیلائیں جی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اب ہم نے اپنی جو ہے کوشش جاری رکھنی ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ناممکن کچھ نہیں ہوا کرتا، مشکل تو ضرور ہے. مشکلوں کو ہمیشہ استقامت آسان بنا دیا کرتی ہے. استقامت یہی ہے کہ آپ مکمل یکسو ہو جائیں، یقین رکھیں اللہ کی ذات پر، کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. موقع ہے کہ بچوں کی تربیت کیجیے، ماحول دیجیے، بچوں کی چھٹیاں گھر سے نکالیے. صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے. آپ بیچ پہ جاتے ہو، اوٹنگ میں جاتے ہو، دنوں کے دن لگا دیتے ہو، کیمپنگ کرتے ہو، کئی گھنٹے لگتے ہیں. 1 گھنٹہ نکالیے اپنے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. کیونکہ خاص طور پر بتا رہے ہیں کہ انگریز آتے ہیں پروٹیسٹ میں، انسانی جذبہ کے تحت آتے ہیں. یہ تو آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. زندگی رہندہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.